السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج سے ہم شروع کریں گے 12ویں کلاس کی اسلامیات اختیاری۔ اسٹوڈنٹ، اس کا 100 نمبر کا پیپر بورڈ میں آتا ہے، جس کے جو ہے نمبروں کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ 20 نمبر کے جو ہے آپ کے آبجیکٹیو آتے ہیں، ایم سی کیوز آتے ہیں، اور 40 نمبر کے شارٹ کوسچن آنسر آتے ہیں، اور اسی طرح 40 نمبر کے آپ کے لانگ کوسچن آنسر آتے ہیں، اور 20 نمبر کے شارٹ کوسچن آنسر وہ قرآن پاک میں سے لیے جاتے ہیں، اور 20 نمبر کے جو شارٹ کوسچن آنسر ہیں وہ حدیث میں سے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لانگ کی ترتیب ہے کہ 20 نمبر کے جو لانگ کوسچن آنسر ہیں وہ قرآن پاک میں سے ہوتے ہیں، اور 20 نمبر کے جو لانگ کوسچن آنسر ہیں وہ آپ کے احادیث مبارکہ میں سے ہوتے ہیں۔ اور یہی ترتیب جو ہے آپ کے آبجیکٹیو کی ایم سی کیوز کی ہوتی ہے کہ 10 نمبر کے آبجیکٹیو قرآن پاک میں سے ہوتے ہیں، اور 10 نمبر کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں سے لیے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جو احادیث کا پورشن ہے وہ قرآن پاک کی نسبت کافی زیادہ آسان ہے۔ 40 سے 42 احادیث ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اور ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہانی کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کو یاد کرنا بھی انتہائی آسان ہوتا ہے، تو کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم احادیث کا پورشن پڑھ لیں، کیونکہ جو احادیث ہے اس میں سے آپ کا تقریباً 50 نمبر کا پیپر بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ احادیث اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ پاس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کریں قرآن پاک کا بھی جو ہے پورشن اس کو بھی نہ چھوڑیں۔ آبجیکٹیو خاص طور پر تیار کریں، جتنے بھی ہیں کوئی بھی ماڈل پیپر لے لیں، اس سے آبجیکٹیو جو ہے مکمل طور پر تیار کریں، اور اس کے بعد جو ہے شارٹ کوسچن تو ہے جو ہے وہ ہر حال میں تیار کریں، قرآن پاک کے بھی اور احادیث کے بھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں۔ جو لانگ کوسچن ہے وہ کوشش کریں احادیث کا تو لازمی اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ممکن ہو تو قرآن پاک کے بھی اٹیمپٹ کریں۔ میں قرآن پاک کے لیے بھی علیحدہ سے لیکچر بناؤں گا جس میں امپورٹنٹ قرآن پاک جو ہے اس کے صرف ہم امپورٹنٹ جو ہے لانگ کوسچن پڑھیں گے، لیکن احادیث جو ہے وہ مکمل پڑھیں گے کیونکہ بہت تھوڑی ہیں۔ کوشش کروں گا 2 سے 3 لیکچروں میں تمام احادیث جو ہے پڑھا دوں، تھوڑی ہیں توجہ سے سنیں گے تو اس سے آپ انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ 50 نمبر کا جو پیپر ہے آپ حل کر پائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، کہتا عن امیر المومنین ابی حفص، امیر المومنین ابی حفص سے روایت ہے عمر بن خطاب، جن کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یہاں پر بھی شارٹ کوسچن آنسر بنتا ہے کہ ابو حفص کس کی کنیت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی کنیت ہے ابو حفص۔ تو وہی فرما رہے ہیں ان امیر المومنین ابی حفص، عمر بن خطاب سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، بالنیات نیتوں پر ہے، انما لکل امرئ، انما بے شک لکل امرئ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے ما نوا، جس کی اس نے نیت کی، ومن کان ہجرتہ، پس جس کی ہجرت ہوئی الی اللہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی، ومن کان ہجرتہ للدنیا، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، یصیبها، تو وہ دنیا اس کو مل جائے گی، وامرأۃ، یا عورت کے لیے اس نے ہجرت کی کہ ینکحها، کہ اس عورت سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو احادیث کا پورشن آتا ہے 2 طرح کے لانگ کوسچن آنسر آتے ہیں، ایک تو کوئی حدیث کا جز دیا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے اس حدیث کی تشریح کریں اور ترجمہ کریں، اور دوسرا اس طرح آتا ہے کہ 3 احادیث دی ہوتی ہیں جس میں سے 2 آپ کو کرنا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جز دیے ہوتے ہیں، مکمل حدیث نہیں دیتا، وہ جز دیتا ہے اور کہتا ہے اس کا سیاق و سباق لکھیں۔ سیاق و سباق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے حدیث کا جو پہلا پورشن ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اور حدیث کے جو بعد میں ذکر ہے وہ بھی آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ مکمل حدیث آپ کو سیاق و سباق میں لکھنی ہوتی ہے۔ یہ 2 آپ کو حدیث لکھنی ہوتی ہے، 5 نمبر کی ایک بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اگر مکمل حدیث آتی ہے تو آپ کے لیے سیاق و سباق لکھنا بہت آسان ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، جیسا بھی ایک حدیث پڑھی ہے مکمل ہوگی، چھوٹی سی، کوشش کریں مکمل حدیث کو یاد کر لیں، اور اس کی جو تشریح ہوتی ہے وہ بچے بعض اوقات اپنے پاس سے بھی کر لیتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بڑا آسان ہے یہ پورشن۔ تو دوبارہ دہرا دیتے ہیں، حضرت امیر المومنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو دنیا اس کو مل جائے گی، یا اس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔
کی. اس کی تشریح اشارت سے کر لیتے ہیں. ایک صحابی جو تھے ایک عورت ام قیس سے شادی کرنا چاہتے تھے, ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا ہجرت کر کے جو ہے مدینہ آ جاؤ تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی. تو وہ صحابی جو تھے ہجرت کر کے جو مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے یہ حدیث فرمائی. کہا کہ اس نے ویسے تو ہجرت کرنا اس وقت فرض بھی تھا اور اس کا بہت بڑا ثواب بھی تھا. فرمایا کہ اس نے جو ہجرت کی ہے اس نے اللہ کے لیے نہیں کی بلکہ عورت کے لیے کی ہے, تو اس سے یہ نکاح کر لے گا, اب اس کو جو ہے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. تو بس یہی تشریح ہے. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وقال, وہ فرماتے ہیں, بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, اس سے بہت زیادہ شارٹ کوسچن آنسر بنتے ہیں. کہا اذا طلع علینا رجل, طلع نمودار ہوا, علینا ہم پر, رجل ایک آدمی, شدید البیاض الثیاب, شدید کہتے ہیں نا شدید سردی ہے شدید گرمی ہے, شدید کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ, شدید البیاض الثیاب, بہت زیادہ اس کے سفید کپڑے تھے, بیاض سفید کو کہتے ہیں, سیابی کپڑے تھے, شدید سوداء الشعر, اور انتہائی زیادہ شدید, جو انتہائی زیادہ جو ہے بلیک کالے رنگ کے جو اس کے بال تھے. ٹھیک ہے جی. لا یرا علیہ اثر السفر, اور اس پر کوئی سفر کے ساتھ بھی ظاہر نہیں تھے. لا یعرف منا احد حتی جلس الی النبی, لا یعرف منا, کہا کہ ہم میں سے اس کو کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا, احد, کوئی ایک شخص بھی, حتی, یہاں تک کہ جلس الی النبی, یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اپنے جو گھٹنے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے. وضع کفیہ علی فخذیہ, وضع کفیہ, کفیہ کہتے ہیں ہتھیلیوں کو, اپنی جو ہتھیلیاں ہیں وہ اپنی جو ہے فخذیہ, اپنی رانوں پر رکھ لی, اپنے یعنی ان کو پنجابی میں ہم پٹ کہتے ہیں, اپنی رانوں پر رکھ لی. وقال, اور فرمایا, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی, مجھے خبر دیجئے, عن الاسلام, اسلام کے بارے میں. یہاں پر سوال بنتا ہے کہ اسلام کیا ہے, تو جواب پڑھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الاسلام, اسلام یہ ہے کہ ان تشہد, تو گواہی دے, ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وتقیم الصلاۃ, تو نماز قائم کرے, وتؤتی الزکاۃ, اور زکات ادا کرے, وتصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے, وتحج البیت, اور بیت اللہ کا حج کرے, ان استطعت الیہ سبیلا, اگر تو سفر کی استطاعت رکھتا ہو, سبیل کہتے ہیں سفر کو, وان استطعت الیہ سبیلا, اگر تو سفر کی استطاعت رکھتا ہو. قال صدقتا, تو اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا. قال عجبنا, حضرت عمر فرماتے ہیں, فعجبنا, ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ یسألہ, کہ خود ہی سوال کر رہا ہے, ویصدقہ, اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے. عجیب سا لگا ہمیں, مطلب سوال بھی کر رہا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ صحیح جواب دیا, تو کہتے ہیں یہ ہمیں بڑی عجیب سی بات لگی. قال, حضرت عمر حضرت جو ہے جبرائیل ہے, انہوں نے فرمایا, فاخبرنی, مجھے خبر دیجئے, عن الایمان, ایمان کے بارے میں. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تؤمن باللہ, تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. یہاں پر بھی سوال بنتا ہے کہ ایمان کیا ہے, تو یہی جواب ہے جو پڑھنے لگے ہیں. قال ان تؤمن باللہ, تو ایمان لائے اللہ پر, وملائکتہ, اس کے فرشتوں پر, وکتبہ, اس کی کتابوں پر, ورسلہ, اور اس کے رسولوں پر, والیوم الاخر, اور یوم آخرت پر, وتؤمن, تو ایمان لائے, بالقدر خیرہ, اچھی تقدیر پر, وشرہ, اور بری تقدیر پر. قال صدقتا, تو اس نے فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا. قال فاخبرنی, پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے خبر دیجئے, عن الاحسان, احسان کے بارے میں. اس پہ بھی سوال بنتا ہے. قال, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان تعبد اللہ, تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے, کأنک تراہ, گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن, اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے, تراہ, تو یہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر تو یہ نہ دیکھ سکے, اگر یہ تو نہ کر سکے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, تو یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. احسان کی کیا تعریف فرمائی, کہا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ ممکن نہیں تصور کرنا تو پھر یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو, جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں, جب آپ کسی بادشاہ کو, کسی بڑے کو, کسی چودھری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے سامنے جو ہے بڑے احتیاط سے, بڑے مؤدب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی فرمایا کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یعنی اتنی زیادہ
زیادہ احتیاط سے اور توجہ سے کرو. اور اگر کہا کہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم اتنا تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہی سمجھ لو بعض اوقات آپ کو جرم اس وجہ سے بھی نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں یار کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ جو سینئر ہے، پرنسپل ہے، یہ جو بھی ہے بڑا افسر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ جرم سے باز آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی بہت زیادہ احتیاط سے جو ہے اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے جی. قال صدقتا، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نے درست فرمایا. قال، پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا فاخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، قیامت کے بارے میں بتائیے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا لفظ قال جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا. ٹھیک ہے، قال، قیل، یقول، ان سب کا مطلب کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسعول عنہا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے بعلم من السائل، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا تھا اور سوال کرنے والے حضرت جبرائیل تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ سے زیادہ علم نہیں ہے قیامت کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. قال، تو جو حضرت جبرائیل تھے انہوں نے فرمایا فاخبرنی، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے، ان امارات، یا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ، کہ جو لونڈی ہے وہ جنے گی ربتہا، اپنی مالکہ کو. تو کہا کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی. لونڈی کہتے ہیں فیمیل غلام کو. ٹھیک ہے، جو میل غلام ہوتے تھے ان کو غلام ہی کہا جاتا تھا. جو فیمیل ہوتی تھی، عورتیں ہوتی تھی غلام، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لونڈی یا باندی کہا جاتا تھا. کہا جو لونڈیاں ہیں وہ اپنی مالکہ کو جنیں گی. حالانکہ ایسا تو ممکن نہیں ہوتا کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی ہی مالک کو جن جائے، لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ جو بیٹیاں ہیں وہ بہت زیادہ ماں کی نافرمان ہو جائیں گی. کیا مطلب کیا ہے؟ کہ گویا کہ جو ماں نے بیٹی پیدا کی ہے، گویا کہ اس نے بیٹی نہیں پیدا کی بلکہ اپنی مالکہ پیدا کی ہے. جو بیٹی ہوگی ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بولے گی گویا کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے بلکہ لونڈی ہے، اس کی باندی ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی. تو اتنی زیادہ یعنی بچیاں نافرمان ہو جائیں گی. ان ترا حفات، تو دیکھے گا ننگے پاؤں، مطلب جن کے پاس جوتے ہی نہیں تھے، والعرات، ننگے بدن، مطلب اتنے غریب تھے، آلات، تنگ دست غریب. ٹھیک ہے، رعائی، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، بنیادوں پر فخر کریں گے، عمارتوں پر فخر کریں گے. مطلب کیا ہے کہ بھوکے لنگے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جوتے نہیں تھے. جب تھوڑے سے پیسے آئے تو اب کیا کرنے لگے ہیں؟ عمارتیں بنا رہے ہیں. احادیث میں، قرآن میں عمارتوں کو جو ہے زیادہ پسند نہیں کیا گیا. فرمایا گیا اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ اتنا کو مکان بنا لیں جو آپ کے لیے کافی ہو. بڑی بڑی کوٹیاں، بڑے بڑے بنگلے بنانے کی اسلام میں جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ وہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں ان کو اپنے کھانے پہ خرچ کریں، اپنی اچھی زندگی گزارنے پہ خرچ کریں، بچوں پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے جی. اسلام میں جو ہے بڑی بڑی عمارتوں کو جو ہے پسند نہیں کیا گیا، جس طرح کہ لوگ کرتے ہیں کہ پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، ہوس لگی رہتی ہے، نہ کھانے کا خیال، نہ پینے کا خیال، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، بڑھاپے میں جا کے ایک کوٹھی بناتے ہیں پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی طرح چھوڑ کے. تو ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا. تو فرمایا گیا کہ جو بھوکے لوگ ہیں جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ عمارتیں بناتے ہیں تاکہ دوسروں کو دکھائیں کہ ہم بڑے امیر ہیں، بڑے چودھری ہیں. تو یہ کہا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. کأن تراء الحفاة العراة آلات، کہا کہ جو ننگے پاؤں ہیں، ننگے بدن ہیں، تو اور آلاتی، اور تنگ دست ہے، رعاء شائی، بکریاں چرانے والے، یہ تطاولون فی البنیان، وہ بنیادوں پر، عمارتوں پر فخر کریں گے. ثم انطلقا، کہا پھر وہ چلے گئے. فلبث ملیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے. ثم قال علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو سائل کے بارے میں جانتا ہے؟ یعنی جو شخص سوال کر رہا تھا کیا تو اس کے بارے میں جانتا ہے؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم، جو تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. ٹھیک ہے جی. کہا یہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دوبارہ اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. عن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ذات یوم، ایک دن، اذا طلع علیہ رجل شدید
بیاض سیاہ بھی کہا کہ اس دن ہمارے پاس ایک آدمی نمودار ہوا جس نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید السواء شعری کے، اور بہت زیادہ اس کے جو سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفری، اور سفر کے اس پر کوئی اثرات نہیں تھے، لا یعرف منا احد حتى جلس الى النبی، ہم میں سے اس کو کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے، وضع کفیہ علی کفیہ، جو اپنی ہتھیلیاں ہیں وہ نبی کریم جو اپنی ہتھیلیاں وہ اپنی رانوں پر رکھ لی، اپنے جو ہے وہ پٹ جن کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان پر رکھ لی، وقال اور فرمایا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکات ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرے، وان استطعت الیہ سبیلا، اگر تو جو ہے سفر کی استطاعت رکھتا ہو، قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، فعجبنا، حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگی، یسألہ کہ سوال بھی کر رہا ہے، ویصدقہ اور تصدیق بھی کر رہا ہے، قال کہتے ہیں ہم نے فرمایا وقال حضرت جبرائیل نے فرمایا فاخبرنی مجھے خبر دیجیے عن الاسلام، اسلام کے بارے میں، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور تو ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر، قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا، قال فاخبرنی، اس نے کہا مجھے خبر دیجیے عن الاحسان، احسان کے بارے میں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک، کہا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو دیکھنا ممکن نہیں تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، قال صدقت، تو جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا، قال فاخبرنی، پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے خبر دیجیے عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنها بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، قال فاخبرنی عن عماراتها، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجئے، قال ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا کہ جو لونڈی ہے باندھی ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی، وان ترى حفاة عراة عالات رعاء الشاة، کہا کہ جو ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست جو لوگ ہیں بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتوں پر فخر کریں گے، ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، فلبث ملیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے، ثم قال لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو سائل کو، سوال کرنے والے کو جانتا ہے، قلت، میں نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، قال ھذا جبرائیل، فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 3 جو ہے ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر، ان ابی عبد الرحمن ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، تو یہی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب، اور ان کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے ابی عبد الرحمن یا ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے، ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی، ٹھیک ہے، بنیاد بڑی آسان لفظ ہے، بنیاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنیان بھی پہنتے ہیں نا ہم اس کو بھی، کیونکہ وہ پہلا کپڑا ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے لباس کی، تو اس کو بھی بنیان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی، علی خمسۃ شہادت، 5 شہادتوں پر، خمس کہتے ہیں 5 کو، شہادت، ان شہادتوں پر، اللہ الہ الا اللہ، پہلی کون سی چیز ہے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، ٹھیک ہے جی، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے پر، وایتاء الزکات، اور زکات دینے پر، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنے پر، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ دوبارہ حدیث کو پڑھ دیتے ہیں، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن
ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دوسری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور حج بیت اللہ کا حج کرنے پر، اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ اگلی حدیث ہے ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود، یہ بھی ابی عبد الرحمن ان کی کنیت ہے اور نام ان کا عبداللہ بن مسعود ہے، ان سے روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے جی۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حدثنا کا مطلب ہوتا ہے کہنا، بتانا، ٹھیک ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث بھی اسی سے یہ بتانے کو، ٹھیک ہے جی، کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں۔ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، الصادق جو سچے ہیں، المصدوق جن کی تصدیق کی گئی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور لوگ بھی آپ کو سچا کہتے ہیں۔ الصادق مصدوق، سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ ان احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه، ان احدکم تم میں سے ہر ایک کا یجمع جمع رہتا ہے، خلقو اس کی تخلیق کا جو مادہ ہے، فی بطن امی اس کے ماں کے پیٹ میں جو ہے، 40 یوما 40 دن تک، ٹھیک ہے جی، نطفتن نطفہ بن کر، ٹھیک ہے، نطفے کی صورت میں، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفتن، کہا کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا جو مادہ ہے اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں، پانی کے قطرے کی صورت میں رہتا ہے، ثم یکون علقۃ، بہت امپورٹنٹ یہاں سے کوسچن بنتا ہے، شارٹ کوسچن، ٹھیک ہے جی، وہ تخلیق کے مادے کے نام سے بنتا ہے کہ تخلیق کے جو 4 مراحل ہیں وہ بیان کرنے ہیں، تو یاد کر لیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ ہوتا ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پانی کا قطرہ۔ ثم یکون علقۃ، پھر جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، علقہ ہو جاتا ہے، جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، مثل ذالک، اتنا ہی عرصہ، یعنی پھر 40 دن کیا ہے؟ جمع ہوا خون رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ، پھر جو ہے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، لوتھڑا بس آپ ترجمہ کر دیں، مضغہ کا مطلب ہوتا ہے لوتھڑا۔ ثم یکون، گوشت بھی لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم یکون مضغۃ، پھر جو ہے لوتھڑا بن جاتا ہے، مضغہ لوتھڑا کو کہتے ہیں، مثل ذالک، اتنا ہی عرصہ، یعنی 40 دن جو ہے پھر یہ لوتھڑا رہتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، پھر اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے 4 چیزوں کے لکھنے کا، یکتب رزقہ، وہ اس کا رزق بھی لکھ لیتا ہے، یعنی جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، اس میں روح بھی پھونکو اور اس کا جو ہے 4 چیزیں لکھ لو۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے، اس کو کتنا رزق ملے گا، وعجلہ، اور اس کی عمر لکھ لی جاتی ہے، یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، عمل، اور اس کا عمل لکھ لیا جاتا ہے، شقی ام سعید، کہ یہ بدبخت ہوگا، برا ہوگا، او سعید، یا خوش نصیب ہوگا، اچھے بخت والا ہوگا۔ فواللہ، فرمایا اللہ کی قسم، لا الہ الا ہو، غیر لا الہ الا، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک شخص، لیعمل بعمل اہل الجنۃ، وہ جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، حتی یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ جنت کے درمیان اور اس کے درمیان، الا ذراع، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، یہاں تک کہ اس پر لکھی ہوئی تقدیر غالب آ جاتی ہے، سبقت کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، فیعمل بعمل اہل النار، یہاں تک کہ وہ کوئی جہنم والا کام کر لیتا ہے، فیدخلوها، پس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، ان احدکم، بے شک کہ تم میں سے کوئی ایک، لیعمل، وہ عمل کرتا ہے، باہل النار، بعمل اہل النار، آگ والے اعمال کرتا رہتا ہے، جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، الا ذراع، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ہاتھ جو ہے عربی میں یہاں سے یہاں تک کا جو مکمل ہے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو پورشن ہے، اس کو عربی میں ہاتھ کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، اس پر جو ہے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنۃ، یہاں تک کہ وہ جنت کا کوئی عمل کر لیتا ہے، فیدخلها، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ کوئی بندہ جو ہے ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، اصل میں یہ تقدیر ہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم کا عمل کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ساری عمر نیکیاں کرتا ساری عمر جو ہے گناہ کرتا رہتا ہے، جہنم والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں کوئی نیکی کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں
جیسا کہ کوئی بندہ جو ہے ساری عمر جو ہے پاکستان کا ملک کا دشمن ہوتا ہے، لیکن بعد میں کوئی بہت بڑی یا دشمن نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوتا، لیکن اینڈ پہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو وہ ملک کا ہیرو بن جاتا ہے. جس طرح کہ آپ نے جتنے بھی پاکستان کے جن لوگوں کو نشان حیدر ملا تو انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ کر دیا تو جس کی وجہ سے وہ ہیرو بن گئے. حالانکہ پوری عمر میں انہوں نے گزاری وہ ہیرو نہیں بنے تھے، لیکن آخری عمل کی وجہ سے ہیرو بن گئے. اسی طرح ایک بندہ ہے کافر ہے، اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے ساری عمر کیا ہے، وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن اینڈ پہ کافر ہو جاتا ہے. یہی سمجھ لو ایک بندہ پاکستان میں رہ رہا ہے، ساری عمر ملک کا وفادار ہے، لیکن اینڈ پہ ملک سے غداری کر جاتا ہے تو کیا ہے، ملک کا دشمن بن جائے گا. تو یہی حساب ہے کہ ایک بندہ جو ہے ساری عمر جو ہے گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، آخر میں نیکی کرتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے جو ساری عمر جو ہے نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن اینڈ پہ کافر ہو جاتا ہے تو کیا جہنم میں چلا جاتا ہے. تو دوبارہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصادق مصدوق، جو سچے ہیں اور سچے جو ہے ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا جو ہے تخلیق کا مادہ، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا جو مادہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 40 دن تک نطفہ کے طور پر، جو ہے ایک قطرے کے طور پر. ٹھیک ہے جی. کہا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر ایک کی جو تخلیق کا مادہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 40 دن تک نطفے کی صورت میں، جو ہے پانی کے قطرے کی صورت میں. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر جو ہے وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے اتنے ہی عرصے تک. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ لوتھڑا ہو جاتا ہے اتنے ہی عرصے تک. ثم یرسل علیہ الملک فینفخ فیہ الروح، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. فیؤمر باربع کلمات، اس کو 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. یکتب رزقہ واجلہ، وہ اس کا رزق لکھتا ہے اور اس کی جو ہے زندگی لکھ لیتا ہے. وعملہ، اور اس کے عمل بھی لکھ لیتا ہے کہ شقی ام سعید، کہ یہ خوش نصیب ہوگا یا بدبخت ہوگا. فواللہ لا الہ الا فواللہ لا الہ غیرہ، فرمایا اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ان احدکم یعمل بعمل اہل الجنۃ، بے شک تم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے. حتی یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان الا ذراع، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، بس اس پر لکھی ہوئی تقدیر غالب آ جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار، وہ آگ والا عمل کر لیتا ہے، جہنم والا عمل کر لیتا ہے. فیدخلها، بس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذَرَاعٌ، تم میں سے ایک آدمی جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، آگ والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، یہاں تک کہ اس پر لکھی ہوئی تقدیر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُوهَا، یہاں تک کہ وہ جنت والا کوئی عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے ان ام المؤمنین عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہاں پر بھی سوال بنتا ہے حضرت عائشہ کی کنیت کیا ہے. حضرت عائشہ کی جو کنیت ہے عبداللہ ہے. ٹھیک ہے جی، عبداللہ. ٹھیک ہے جی. ان ام المؤمنین یہ ان کا لقب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، تمام مومنین کی ماں کہا جاتا ہے. ان ام المؤمنین عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قالت، وہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا، من احدث، جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی، فی امرنا، ہمارے اس دین میں، ھذا، ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، جو اس دین میں نہیں تھی، فہو رد، وہ رد ہے. ٹھیک ہے جی. رواہ بخاری، کہتے ہیں اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، والمسلم، اور مسلم نے بھی روایت کیا. دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. وفی روایت المسلم، اور جو مسلم کی روایت ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، یعنی جو کتاب ہے مسلم، اس کتاب میں تھوڑے سے الفاظ تبدیل ہیں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، فرمایا جس نے جو کوئی عمل کیا، ایسا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، جس نے کوئی عمل کیا ایسا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، فہو رد، وہ رد ہے. ٹھیک ہے جی. بہت آسان حدیث ہے، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. حضرت ام المؤمنین عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کیا، وہ جو اس دین میں نہیں تھی وہ رد ہے. کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا جو اس میں پہلے نہیں تھی تو وہ رد ہے. تو کہتے ہیں اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی عبارت کچھ اس طرح ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ رد ہے.
جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا وہ رد ہے. بہت آسان ہے. پہلی حدیث کیا ہے؟ جس نے دین میں کوئی نہیں، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہے. تو دوسرا کیا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو جس پر ہمارا حکم نہیں تھا وہ رد ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث ہے ان ابی عبداللہ نعمان بن بشیر، ان کا نام نعمان بن بشیر ہے، کنیت جو ہے ان کی ابو عبداللہ ہے. ان ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان الحلال بین، بے شک حلال بھی واضح ہے، وان الحرام بین، بے شک حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور المتشابہات، اس کے درمیان جو معاملات ہیں وہ متشابہات ہیں، شکوک و شبہات والے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال سے سمجھ لیجئے، آپ کو 10 روپے ملتے ہیں اپنے کمرے میں سے، اب یہاں پر یہ بھی شک ہے وہ کب پیسے آپ کے ہوں گے، اور یہ بھی شک ہے کہ وہ آپ کے بھائی کے یا کسی اور کے ہوں گے. ان کو متشابہات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ بینہما، کیا فرمایا؟ یقول ان الحلال بین، فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، وان الحرام بین، حرام بھی واضح ہے، بینہما امور متشابہات، اس کے درمیان جو ہے متشابہ امور ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، لا یعلمہن، نہیں جانتے، یعلم کا جب بھی لفظ آئے گا مطلب ہوگا جاننا، لا جب بھی آئے گا مطلب ہوگا نہیں. لا یعلمہن، نہیں جانتے، کثیر من الناس، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. فمن اتقى شبہات، بس جو شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ، اس نے بچا لیا اپنے دین کو، وعرضہ، اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا، جو مشکوک چیزوں میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا، کر رائی، کا اس چرواہے کی طرح، یرعی حول الحمائی، جو چراتا ہے کسی چراگاہ کے قریب. ٹھیک ہے جی. یوشک، ممکن ہے، قریب ہے، ان یرتع فیہ، کہ اس کی جو بکریاں ہیں وہ اس چراگاہ میں چلی جائیں. الا وان لکل ملک، فرمایا ہر بادشاہ کی حمیا، ایک چراگاہ ہوتی ہے، وان حمی اللہ، بے شک جو اللہ کی چراگاہ ہے، محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. الا وان فی الجسد، فرمایا خبردار جسم میں، مضغۃ، ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح رہتا ہے، صلحت جسد کلہ، تو سارا جسم صحیح رہتا ہے. وان فسدت، اگر وہ خراب ہو جائے، فسدت الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. وہی قلب، اور فرمایا وہ دل ہے. اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں، تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں. حضرت ابی عبداللہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان امور متشابہات ہیں، متشابہ چیزیں ہیں. متشابہ چیزوں کے بارے میں نے بتا دیا، شک والی چیزیں ہیں، جس طرح کہ 10 کا نوٹ، اس کی میں نے مثال دی ہے. ٹھیک ہے. فرمایا اس کے درمیان امور متشابہات ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جو بندہ متشابہ چیزوں سے بچ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ حرام سے بچ گیا. جو بندہ متشابہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا. دیکھو نا، اگر وہ بندہ 10 کا نوٹ اٹھا لیتا ہے تو اب کیا ہے، وہ شک ہی ہے، اگر کسی کا ہوا تو حرام ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کی عزت بھی گئی. اگر کسی کو پتا چلے گا کہ کسی کو نوٹ اٹھایا ہے تو عزت بھی گئی، تو دین بھی گیا. تو کہا کہ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بچو، جو شک والی چیزیں ہیں اس سے بچو. ٹھیک ہے. کہا کہ اس کی مثال بھی دے دی کہ شک والی چیزوں سے کیا بچنا ہے اور اس کی کیسی مثال ہے. کہا کہ اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو کسی کھیت کے قریب اپنی بکریاں چرا رہا ہے. مطلب کوئی کھیت ہے، کوئی چراگاہ ہے، ایک بندہ اپنی بکریاں لے جاتا ہے، اس کھیت کے ارد گرد چراتا ہے. ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ جو کھیت ہے اس میں جانا منع ہے. فرض کر لو یہ کھیت ہے، ایک بندہ اس کے ارد گرد بکریاں چرا رہا ہے. جب اس کے ارد گرد چرائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بکریاں اس کھیت میں بھی چلی جائیں. حالانکہ اس کھیت میں جانا منع ہے، تو بکریاں اگر اس میں جائیں گی، جو بھی اس کھیت کا مالک ہوگا وہ اس کو سزا دے گا. تو کہا کہ بہتر یہی ہوتا ہے جب بھی آپ بکریاں چرائیں تو اس کھیت سے دور چرائیں جس کھیت میں جانا منع ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو ممکن ہے وہ اس کھیت میں چلی جائیں، اس کھیت کو اجاڑ دیں، خراب کر دیں، تو مالک مکان آپ سے ناراض ہو. تو بہتر یہی ہے کہ بکریوں کو اس سے دور ہی رکھیں. تو یہی مثال ہے کہا کہ متشابہ چیزوں کی، جو شک والی چیزیں ہیں، کہ ایک تو ہے کہ حلال چیزیں، جس طرح کہ یہ سمجھ لو یہ کھیت اس کا چرواہے کا اپنا تھا، یہ وہ کھیت تھا جس میں جانا منع تھا. اگر وہ اس کے قریب چرائے گا تو اس میں چلی جائیں گی، تو اس کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. اگر اس کھیت میں چرائے گا تو اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی، آسانی سے چرا سکے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہی مثال ہے حلال و حرام کی. کہا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو اس حرام کے اگر آپ قریب جاؤ گے، اس کے قریب کیا ہے، شک والی جگہ ہے، اس کے قریب جاؤ گے تو ممکن ہے آپ حرام میں بھی پڑ جاؤ. تو کہا کہ اس لیے حرام سے بھی بچو اور مشکوک چیزوں سے بھی بچو. کہا کہ ہر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کہا کہ جس طرح
ایک بندے کی چراگاہ یہ ہے، اسی طرح ایک اللہ کی بھی چراگاہ ہے۔ اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ حرام کردہ چیزیں۔ تو جو بندہ حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی جائے گا نا تو وہ جو ہے گمراہ ہو جائے گا، وہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ تو شک یہ ہے کہ وہ بھی اس میں چلا جائے گا، اگر وہ حرام کردہ چیزوں میں چلا جائے گا تو پھر سزا کھائے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کو سزا دے گا، کیونکہ یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ اللہ کی چراگاہ کون سی ہے؟ کہ حرام کردہ چیزیں، جو بھی اس چراگاہ میں جائے گا اس کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا کہ کر راعی یرعی حولہ، کہا اس کی مثال اس چروائے جیسی ہے جو اس کھیت کے قریب جو ہے اپنی بکریاں چراتا ہے، ممکن ہے اس کی جو بکریاں ہیں وہ اس کھیت میں چلی جائیں۔ فرمایا اسی طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی جو چراگاہ ہے، اللہ کی جو حرام کردہ چراگاہ ہے وہ اس کے جو ہے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کہا بے شک جسم میں ایک جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ دل ہے۔ دوبارہ اس حدیث کو پڑھ دیتے ہیں۔ ابھی عبداللہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین، بے شک حلال بھی واضح ہے، وان الحرام بین، بے شک حرام بھی واضح ہے، بینہما امور متشابہات، اس کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں، متشابہات چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، وعرضہ، اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ کالراعی، کہا اس چرواہے کی طرح، یرعی حول الحماء، جو چراتا ہے حرام کردہ چراگاہ کے گرد اپنی بکریوں کو چراتا ہے، کالراعی، کہا اس چرواہے کی طرح جو یرعی حول الحماء، حرام کردہ چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، ممکن ہے اس کی بکریاں اس چراگاہ میں چلی جائیں، وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی کہا ایک چراگاہ ہوتی ہے، وان حم اللہ محارمہ، اور اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا خبردار، ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، واذا صلحت، جب وہ درست رہتا ہے، صلحت جسد کلہ، تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، واذا فسدت، اگر وہ خراب ہو جائے، فسدت الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی قلب، فرمایا وہ دل ہے۔ اگلی حدیث ہے ابی رقیہ تمیم بن اوس داری، ابو رقیہ تمیم بن اوس داری سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، انہوں نے فرمایا، الدین النصیحہ، بے شک جو دین ہے وہ خلوص ہے، دین خیر خواہی ہے۔ فقلنا، ہم نے کہا کس کے لیے؟ قال للہ، فرمایا اللہ کے لیے، عز وجل، و کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، والائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامۃ، اور عوام کے لیے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ ابھی ابو رقیہ تمیم بن اوس داری فرماتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین جو ہے وہ نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خلوص ہے۔ آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کہا جو دین ہے وہ خیر خواہی ہے اللہ کے لیے۔ ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اور جو ہے مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عام عوام کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تشریح میں آپ لکھ سکتے ہیں اللہ کے لیے نصیحت کس طرح ہے کہ جو اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص کیا ہے، نصیحت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے غیر کی اتباع نہ کی جائے، آپ کا ہر حکم مانا جائے۔ اور جو ہے ائمۃ المسلمین کے لیے کس طرح ہے کہ جو ائمۃ المسلمین ہیں ان کی اتباع کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے۔ اور عام عوام کے لیے کس طرح ہے کہ عام عوام کی بھی بھلائی کی جائے، خیر خواہی کی جائے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس داری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ان بے شک، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ عز و جل کے لیے، کتاب ہی، کتاب کے لیے، اور اس کے رسول کے لیے، وائمت المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتی، اور عام عوام کے لیے۔ اگلی حدیث ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، فرمایا، امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اقاتل الناس، میں لوگوں سے جہاد کروں، حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں، وہ کیا گواہی دے دیں؟ ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وتؤت الزکاۃ، اور زکات ادا کریں، واذا فعلوا ذلك، اگر وہ ایسا کر لیں، عصموا منی دماءہم، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنے جو ہے خون کو بھی، واموالہم، اور اپنے مالوں کو بھی، الا بالحق الاسلامی، سوائے ایک صورت کے کہ اسلام کا حق ہو، اسلام
اسلام کا حق یہ ہے کہ مطلب اس نے اگر قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا زنا کر لیا ہے، شادی شدہ ہے، زنا کر دیا ہے تو سنسار کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر مرتد ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ان تین صورتوں کے علاوہ فرمایا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ پر ہے، یعنی ایک بندے نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے پھر بھی اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کا جو حساب ہے توبہ کا وہ اللہ پر ہوگا، یعنی آخرت میں اس کو عذاب نہیں ہوگا لیکن دنیا میں اس کو سزا ملے گی، یہی فرمایا کہ اس کا حساب اللہ پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا دوبارہ پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ لوگ یہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ہے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون کو بھی بچا لیا اور اپنے مالوں کو بھی بچا لیا، سوائے اس کے کہ اس پر اسلام کا حق ہو۔ ہاں اگر اسلام کا حق ہے پھر تو قتل کیا جائے گا، پھر تو ان کا مال یا جو ہے اس کی جو ہے جان محفوظ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے، کیونکہ اس نے خود بھی قتل کیا ہے۔ اب اسلام کا حق یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، اس کے علاوہ نہیں مطلب اس کو قتل کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ حکم ہے آپ پہلے تبلیغ کرو، اگر کوئی تبلیغ نہیں مانتا تبلیغ کی بات نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہوتا، پھر اس کو کہا جائے گا کہ جزیہ دو، جزیے پر بھی اگر وہ کوئی بندہ راضی نہیں ہوتا، ٹیکس پر نہیں راضی ہوتا، پھر اسے جہاد کیا جائے گا۔ اگر وہ کافر ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں، تو اسے جہاد کیا جائے گا۔ اگر تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اور قتل میں جو ہے اس کا مال بھی جائے گا، سب کچھ جائے گا۔ تو کہا کہ لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، پھر اس کی مال بھی محفوظ ہو جائے گا، عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، سوائے ایک صورت کے کہ اسلام کا اگر اس پر حق ہے۔ اسلام کا حق کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اس نے خود کوئی ایسا جرم کیا ہے، اب اس کو سزا ملے گی، یہ اسلام کا حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنے مالوں کو بھی، سوائے اس کے کہ ان پر اسلام کا حق ہو۔ فرمایا اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر، ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کا جو اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر تھا، یہ بھی سوال آ جاتا ہے۔ ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں منع کر دوں فاجتنبوہ اس سے بات آ جاؤ، ما امرتکم جس چیز کا میں حکم دوں بھی فاتوا منہ اس پر عمل کرو، مستطعتم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، فانما ہلاک الذین بے شک ہلاک ہو گئے وہ لوگ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں ہلاک ہو گئے؟ کثرت مسائلہم بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، وہ اختلافہم علی انبیاء اور نبیوں سے جو ہے اختلاف کرنے کی وجہ سے، کہا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، ان ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے میں منع کروں اس سے باز آ جاؤ، اور جس چیز کا میں حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اس پر عمل کرو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے نبیوں سے اور جو ہے اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، کہا کہ پہلے لوگ جو ہے بہت زیادہ سوال کرتے تھے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو، وہ سوال کرتے تھے کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو کہا کہ جو پچھلے لوگ تھے وہ اپنے نبیوں سے سوال کرتے تھے کہ بھئی یہ کام کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس وجہ سے، اور دوسرا نبیوں سے اختلاف کرتے تھے، نبی نے کہا کہ یہ کام کرو، وہ کہتے نہیں نہیں ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو کہا اس چیز سے بچو، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جائے اس پر عمل کر لینا ہے، اس پر جو ہے بحث مباحثہ نہیں کرنا، اس سے اختلاف نہیں کرنا، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز آ جانا ہے، جس کا حکم دینا ہے اس پر عمل کر لینا ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، ان ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فانتہوا میں جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ، ما امرتکم فاتوا جس کا حکم دوں فاتوا منہ اس پر عمل کرو، مستطعتم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، فانما ہلک الذین من قبلکم بے شک ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، کثرت مسائلہم بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، واختلافہم علی انبیاء اور نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب بے شک اللہ تعالی پاک ہے، لا يقبل الا طیبا اور وہ نہیں قبول کرتا سوائے پاکیزہ چیزوں کے، وان اللہ
ان اللہ تعالی امر المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنین کو، بما امر به المرسلین، اس چیز کا جس کا اس نے رسولوں کو بھی حکم دیا ہے۔ فقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا عملا صالحا، اور اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو۔ وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، وہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ ثم ذکر رجلا، پھر ایک آدمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یطیل السفر، جس نے بڑا لمبا جو ہے سفر کیا تھا، اشعث اغبارا، جس کے بال جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، اغبارا، اور غبار آلودہ تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ سارا جو ہے غبار آلودہ تھا۔ یمد یدیہ، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، الی السماء، آسمان کی طرف، اور کہا، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، مطعمہ حرام، اس کا جو ہے کھانا بھی حرام ہے، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا بھی حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام ہے، غذی بالحرام، اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام سے دی گئی ہے، فأنى يستجاب له لذالک، اس کے باوجود بھی اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ فرمایا عام طور پہ ایک بندہ جو ہے جو سفر میں جاتا ہے تو اس کی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، جب بھی بندہ سفر میں ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر سفر میں وہ زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہا ہے، رستہ بھول گیا، حالات برے ہیں، تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کی دعا قبول کرتا ہے جو پریشان ہوتا ہے، سب کی قبول کرتا ہے لیکن زیادہ اس کی قبول ہوتی ہے جو پریشانی میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تنگ ہوتا ہے، تو اللہ پریشان حال کی زیادہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ جو ہے سفر کی حالت میں ہے، سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھرے ہیں، پریشان ہے، دکھی ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ دکھ مسائل میں گرا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، حالانکہ اللہ ہر پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ اس کی دعا کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ کہا کہ اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کا جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے، اگرچہ وہ کسی بھی مصیبت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، ٹھیک ہے جی۔ کہا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ لِذَالِكَ، کہ اتنے زیادہ وہ برے کام کر رہا ہے کہ کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، جو اس کو غذا ملی ہے وہ بھی حرام کی ہے، تو اس کے باوجود بھی تو اللہ اس کی کہاں سے دعا قبول کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں ساری حدیث کو۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ جو ہے ابی ہریرہ، عربی میں ابی اور اردو میں ابو، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ تعالی امر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنین کو اسی چیز کا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ فقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرو۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ وہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ وثم ذکر رجلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جس نے بڑا لمبا سفر کیا ہے، اشعث، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبار، اور غبار آلودہ ہے، غبار آلودہ ہے، اس پر پورے جسم پر غبار ہے، یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، الی السماء، آسمان کی طرف، اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کو غذا بھی حرام سے دی گئی ہے۔ فأنى يستجاب لذلك، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنین کو اسی چیز کا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک اعمال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے وہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ وہ ثم ذکر رجلا، پھر ایک آدمی کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جس نے لمبا سفر کیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم جو ہے اس کا غبر آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، کہا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کو غذا بھی حرام سے دی گئی ہے۔ فأنى يستجاب لذلك، پھر ان تمام چیزوں کے باوجود کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟
یقیناً یہ جتنی احادیث پڑھائی ہیں آپ کو یاد ہوگی ہوں گی، سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ احادیث، یہ قرآن پاک اور یہ جو آیات ہیں، یہ سب کچھ سمجھنے میں جو ہے آسانی پیدا ہو۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔